عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی پیغمبر پر ایمان لانا صرف عقیدے کا معاملہ ہے، لیکن کیا ہو اگر کسی کی سچائی کو عقیدے کے علاوہ عقلی اور تاریخی دلائل سے بھی ثابت کیا جا سکے؟ محمد حسن اعجاز اپنی ایک تحقیق میں بالکل یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف ایمان کی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دلائل سے پرکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس دعوے کو کیسے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، دلائل میں جانے سے پہلے سب سے اہم سوال، ہمیں ایک معیار تو طے کرنا ہوگا، ہے نا؟ جب کوئی اتنا بڑا دعویٰ کرتا ہے جیسے پیغمبری کا دعویٰ، تو اس کی سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ آخر کیا ہونا چاہیے؟ ہم کس چیز کو ثبوت مانیں گے؟ یہی سوال اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ اس پوری بحث کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ یقین کا معیار کیا ہے، یعنی ثبوت کہتے کس کو ہیں۔ پھر ہم 3 بنیادی دلائل پر نظر ڈالیں گے۔ پہلا، قرآن کا اپنی اصل حالت میں محفوظ ہونا۔ دوسرا، اس کا معجزاتی کلام ہونا۔ اور تیسرا، تاریخ میں خدا کی مدد کا ثبوت۔ اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ مصنف کس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو اس تحقیق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنا صرف ایک خاندانی روایت یا موروثی عقیدہ نہیں ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹھوس عقلی دلائل موجود ہیں، ایسے دلائل جو ان کے مطابق ہر طرح کے شک و شبہے کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ان دلائل میں غوطہ لگانے سے پہلے سب سے اہم سوال، ثبوت کا مطلب کیا ہے؟ جب مصنف کہتے ہیں کہ ان کے پاس قطعی دلیل ہے، تو اس لفظ قطعی سے ان کی اصل مراد کیا ہے؟ آئیے پہلے اس معیار کو سمجھ لیتے ہیں۔ مصنف کے نزدیک قطعیت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پر زبردستی کوئی بات مسلط کر دی جائے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے عقلی طور پر شک کی ہر گنجائش کو ختم کر دینا۔ یہ علم کی وہ سطح ہے جہاں کسی دوسری رائے کا امکان ہی باقی نہ رہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے، مصنف یقین کے بھی 2 لیولز بتاتے ہیں۔ ایک ہے علم الیقین، یعنی مکمل اور حتمی یقین، ایسا جو ہر قسم کے شک کو مٹا دے، جیسے ہم اپنی آنکھوں سے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا ہے علم الطمأنینہ، یعنی اطمینان بخش یقین، جو صرف بے بنیاد شکوک کو دور کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ان کی دلیل پہلے یعنی سب سے اونچے معیار پر پوری اترتی ہے۔ تو چلیے پہلی دلیل کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف کے مطابق سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم پورے یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے پیش کی گئی تھی؟ اس کی اصلیت کا، اس کی اوتھینٹسٹی کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا جواب تواتر کے اصول میں پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی معمولی طریقہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو صرف چند لوگوں نے نہیں بلکہ صحابہ کی ایک اتنی بڑی تعداد نے یاد کیا اور لکھا کہ ان سب کا کسی جھوٹ پر اکٹھا ہو جانا عقلی طور پر ناممکن ہے۔ پھر انہوں نے اسے اگلی نسل کی اتنی ہی بڑی جماعت تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ بغیر کسی وقفے کے نسل در نسل آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہی اجتماعی ترسیل اس کی اصلیت کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ ابن حزم کا یہ قول تواتر کے تصور کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکندر اعظم یا ارسطو کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے وجود کو مانتے ہیں کیونکہ ان کی خبر ہم تک تواتر سے، یعنی نسل در نسل اتنے زیادہ لوگوں سے پہنچی ہے۔ اس کا انکار کرنا تو ایسا ہے جیسے کوئی اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے پردادا کے وجود کو بھی اسی اصول کی بنیاد پر تسلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلی دلیل سے ثابت ہو گیا کہ کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اب مصنف ہمیں کتاب کے اندر جھانکنے کو کہتے ہیں۔ ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کا مواد، اس کا کانٹینٹ، خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسے کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے لیے مصنف 4 عقلی سوالات اٹھاتے ہیں۔ پہلا، یہ کلام ایک ایسے شخص نے پیش کیا جو 40 سال تک ایک عام تاجر کی حیثیت سے زندگی گزارتا رہا، نہ کہ کوئی شاعر یا فلسفی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ دوسرا، اس میں انسانی سوچ کی طرح کوئی ٹرائل اینڈ ایرر یا ارتقاء کیوں نظر نہیں آتا؟
تیسرا، 23 سال کے لمبے عرصے میں نازل ہونے کے باوجود اس میں کوئی تضاد کیوں نہیں؟ اور چوتھا، اس کی تعلیمات ہر دور کے مسلمہ علم سے کیسے مطابقت رکھتی ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن خود اس نقطے کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ میں اس سے پہلے ایک پوری عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ایک طرح کا چیلنج ہے کہ ایک شخص جو پوری زندگی ایک عام انسان کی طرح رہا، وہ اچانک ایسا غیر معمولی کلام کیسے پیش کر سکتا ہے؟ اور یہاں قرآن اپنی سچائی کو پرکھنے کا ایک پیمانہ خود ہی فراہم کر رہا ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات پائے جاتے، یعنی اس کا اندرونی تضادات سے پاک ہونا ہی اس کے الہی کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہم تیسری اور آخری دلیل کی طرف آتے ہیں، جو کتاب کے صفحات سے نکل کر تاریخ کے میدان میں قدم رکھتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی کامیابی، جو ان کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق تھی، خود اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں خدا کی مدد حاصل تھی۔ اس دلیل کی بنیاد قرآن کی اس پیشین گوئی پر ہے، جہاں اللہ نے اسے ایک اٹل قانون کے طور پر بیان کیا کہ یہ طے ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ تھا، خاص طور پر اس وقت جب مسلمان بہت کمزور اور بے سر و سامان تھے۔ اور پھر تاریخ نے جو دیکھا وہ واقعی حیران کن تھا۔ عرب کے صحرا سے اٹھنے والی ایک تحریک نے نہ صرف پورے جزیرہ نما کو متحد کر دیا، بلکہ صرف چند دہائیوں میں اس وقت کی دو سپر پاورز یعنی فارس اور روم کی عظیم سلطنتوں کو شکست دے دی۔ مصنف کے لیے یہ محض ایک تاریخی اتفاق نہیں، بلکہ اس قرآنی پیشن گوئی کی ایک ناقابل یقین تکمیل تھی۔ اور اس کامیابی کی غیر معمولی نوعیت کو صرف بعد کے مورخین نے نہیں، بلکہ اس وقت کے سب سے بڑے مخالفین نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ روم کے بادشاہ ہرقل کا یہ مشہور قول تاریخ کا حصہ ہے کہ اگر یہ شخص سچا ہے تو جلد ہی اس جگہ کا مالک بن جائے گا جہاں میرے قدم ہیں۔ یہ خود ایک طاقتور دشمن کی طرف سے اس تحریک کی غیر معمولی طاقت کا کھلا اعتراف تھا۔ تو ان تینوں دلائل کو، یعنی کتاب کا تحفظ، اس کا معجزاتی مواد اور تاریخ میں اس کی سچائی کا ثبوت، ان سب کو ملا کر مصنف اپنے حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب مل کر کیا تصویر مکمل کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، مصنف نے پہلے یقین کا ایک واضح عقلی معیار قائم کیا، پھر اس بنیاد پر 3 ستون کھڑے کیے۔ پہلا، ایک ایسی کتاب جو تاریخی طور پر مکمل محفوظ ہے۔ دوسرا، ایک ایسی کتاب جس کا مواد انسانی تصنیف سے بالا تر نظر آتا ہے۔ اور تیسرا، ایک ایسی پیشن گوئی جو تاریخ میں حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ مصنف کے مطابق یہ تینوں جب مل جاتے ہیں تو ایک ایسی مکمل دلیل بناتے ہیں جس کے بعد شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی کو وہ حجت کا قیام کہتے ہیں۔ اور آخر میں یہ پوری بحث ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں یقین کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ثبوت کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور ایمان کا دائرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ تحقیق ہر سوچنے والے ذہن کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔